وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الرحمة. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم فخر بنی آدم آقا نامدار حبیب پروردگار اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر فتحہ رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد زینت مسند صدارت عالی مرتبت مربی موسنی استاذی والدی مرشدی حضرت قبلہ ابا جی دامت برکاتہم العالیہ خطیب سادات عظیم علمی روحانی شخصیت حضرت قبلہ پیر سید منیر حسین شاہ صاحب عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام دور و نزدیک سے محبتیں لیے حاضر ہونے والے معزز محترم بھائیوں اسلامیان پاکستان شہدائے کربلا کی یاد میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں اور آپ آج یہاں جمع ہیں. جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو. جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو. جو نہ جھک سکے اسے کربلائیں ہی راس ہیں. سواد کریائے غربت میں ہر لہجہ موسم بدلتا ہے. سواد کریائے غربت میں ہر لہجہ موسم بدلتا ہے. کبھی سائے سے آنچ آئے کبھی ٹھنڈی ہوا کاٹے. جسے گھر بلا کے اجنبی بن جائیں گھر والے وہ دشت کربلا میں حق پرستی کی سزا کاٹے. آج میں اور آپ جس شخصیت کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے آئے ہیں وہ شخصیت دنیا پہ ایک ہی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں لوگوں نے خدا ہونے کا اعلان کیا جھوٹے دعوے کیے. لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے. مادی ہونے کا دعویٰ بھی کل ایک شخص نے کیا. کوئی کہتا میں مادی کوئی کہتا میں نبی ہوں کوئی کہتا میں رب ہوں. جھوٹے دعوے کرتے ہیں لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کوئی گھر لٹائے تو دعویٰ کرے کوئی بچے کٹوائے تو دعویٰ کرے جو تیروں پہ تیر کھائے تو دعویٰ کرے جو ہلکے اصغر پہ چلتا ہوا تیر دیکھے اور پھر بھی ہاتھ پھیلا کے کہے ربنا تقبل منا میرے مالک یہ قربانی بھی قبول کر لے. جوان علی اکبر کا لاش کندھوں پہ اٹھائے اور پھر خیموں کے قریب رکھ کے کہے مولا یہ قربانی بھی قبول کر لے. جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو. جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے اسے کربلائیں ہی راس. حضرت امام حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکروں کی خوشبوؤں سے آج پوری دنیا مہک رہی ہے. اور جو قبلہ شاہ صاحب فرمایا کہ جو اس کا ہو جاتا پھر اسے مرنے نہیں دیتا ورنہ ہم اپنے سکوں کو بھول جاتے ہیں. وہ کیا کہا مشتاق یوسفی نے
کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ لیکن نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں، نہ حسین ابن علی کی قبر پرانی ہوئی۔ محبتوں کے پھول چڑھ رہے ہیں، آنسوں کا خراج پیش کیا جا رہا ہے، گلی گلی ان کا تذکرہ ہے، گھر گھر ان کی باتیں۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا اپنی آواز کو زور سے کہو، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کر رہے ہیں، ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ کو ہماریہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا جتنی مصیبتیں آئی تھی کربلا میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم بندوں کا امتحان لیتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی پھل لیتے ہیں، کبھی جانیں لیتے ہیں، کبھی زندگی کا سرمایہ لے لیتے ہیں، کبھی خوف طاری کر کے امتحان کرتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی نام ہی امتحانوں کا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پر کیا جانتا ہے نال اگاں دے لگ۔ جو جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا امتحان ہوگا، اتنی بڑی پرکھ میں ڈالا جائے گا۔ آقا کریم اسی لیے فرمایا جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں کسی نبی پر نہیں آئی۔ تو جتنی پرکھ زیادہ ہوگی، جتنے دکھ زیادہ پہنچیں گے اتنا نکھار زیادہ ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ قتل کر دیے گئے اور ان کا مسئلہ بنا دیا گیا، کان کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، حضور کی چشمان سے آنسو بہ رہے تھے، پٹی سر پہ بندھی ہوئی تھی اور وہ بڑا سخت دن تھا حضور پر، اور حضور نے اس کے باوجود فرمایا اگر مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ نہ ہو، اس کے دل کی تڑپ اور اس کے دل کی آگ کا اگر خیال نہ ہو تو میں اس کی لاش کو یوں ہی بے گرو کفن پڑا رہنے دوں، اور اس کو نہ کفن دوں نہ اس کو دفن کروں، بلکہ جانور آ کے اس کے جسم کی بوٹیاں نوچ لیں اور اللہ کے حضور اس انداز کے اندر پیش ہوں۔ مرنے والے کی جتنی تذلیل زیادہ ہو، دنیا کی نظر میں جس کو تذلیل کہتے ہیں، اللہ اتنا ہی مرتبہ زیادہ دیتا ہے۔ فرمایا مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ ہے، اور اگر وہ نہ ہوتا تو میں کفن دفن کا انتظام نہ کرتا، یوں ہی جانور نوچ کے لے جاتے۔ یہ حضور نے فرمایا، لیکن وہ منظر جو حضور وہاں جا رہے تھے وہ کربلا میں حسین کے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر، یاری دیکھو اور امتحان دیکھو، تو جتنا بڑا شخص ہوگا اتنا امتحان بڑا ہوگا۔ یاری تیری سونا اور ازمیشاں تیریاں آگ، سونا پر کیا جانتا ہے نال اگاں دے لگ۔ حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتحان کی جس بھٹی میں گزارا گیا، امتحان لیا جاتا ہے، کبھی مال کا امتحان، گھر دے دے، زر دے دے، اب سامان ہے وہ بھی دے دے، ایمان رکھ لے یا جان رکھ لے، امتحان ہوتے ہیں، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان، کبھی بدن چھڑایا جا رہا، اللہ اکبر، کبھی ان سے بیوی بچے دور کیے جا رہے ہیں، کبھی اولاد کی گردن پہ چھری رکھنے کا کہا جا رہا ہے، اور کبھی کہا کہ اب اپنی جان کو بھی رائے خدا میں سپرد کرو۔ دیکھ لو امتحان ہوا کرتے ہیں، ڈیٹ شیٹ بنتی ہے اور 10-15 دن کے اندر امتحان مکمل ہوتا ہے، آج یہ پیپر کا دوسرا پیپر، اگر درمیان میں ایک دن کا وقفہ نہ ہو تو احتجاج ہوتا ہے طلباء کی جانب سے کہ یہ تو زیادتی ہے، ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ایک دن کا درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے۔ کربلا امتحان کے اندر ایک دن میں ایک پیپر دیا جاتا ہے، یہی اصول رہا ہے، لیکن کربلا میں یہ اصول بدل گیا۔ سارے امتحان ایک، کربلا امتحان میں حسین ابن علی سے لیے گئے، خوف کا امتحان بھی وہاں تھا، بھوک کا امتحان بھی وہاں تھا، پیاس کا امتحان بھی وہاں تھا، بچے بھی وہی کٹ رہے تھے، جوان کی جوانی بھی وہی لٹ رہی تھی، اور اپنی جان کو اس کی راہ میں سپرد کرنے کی بات وہی کر رہی تھی، اور خیمے بھی وہی چل رہے تھے۔ ایک امتحان گاہ میں سارے امتحان لے گئے، لیکن حضرت امام علی مقام اس امتحان کے اندر اس ڈیٹ شیٹ پہ کیا اعتراض کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، کوئی وقفہ ڈال لیتے؟ نہیں، جب آخری امتحان دے دیا، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، 33 زخم تلواروں کے ہیں، 34 گھاؤ نیزوں کے ہیں، 113 زخم تیروں کے ہیں۔ آپ کا پیراہن جب اتارا گیا تو 113 اس کے اندر سوراخ تھے تیروں کے، اور ایک کتاب میں آتا ہے ہزاروں تیر آپ کے جسم پہ پیوست ہوئے، اتنے زخم جسم
زمین پہ گرے، کربلا کی زمین ہلنے لگی، کائنات کے اندر کوہرام مچ گیا، حوروں کی بھی چیخیں نکل گئی، عرش مولا بھی تھرانے لگا۔ مالک نے فرشتوں کو کہا ذرا زمین کی طرف جھانک کے اس منظر کو تو دیکھو، تم دیکھ تو سکتے نہیں لیکن دیکھ لو، تم کہتے تھے انسان کو بنائے گا مالک، اس کو خطاب دے رہا ہے، اس کو نیابت کا تاج دے رہا ہے، بلا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، یہ تو فساد کرے گا، یہ تو شرم مچائے گا دنیا پر۔ اے فرشتوں ذرا اس منظر کو دیکھو، بتاؤ تمہارے سینے میں باپ کا پیار دیا ہوتا، پھر جوان اکبر کا لاش تمہارے سامنے تڑپتا، معصوم کے حلق میں تیر تمہارے سامنے پیوست ہوتا، میں دیکھتا تم کیسے صبر کرتے۔ ذرا میرے بندے کی سزا کو دیکھو، گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ گرے، کائنات پہ وحشت جاری ہے، لیکن حسین ابن علی جلدی جلدی سمت قبلہ معلوم کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے جب سمت قبلہ معلوم اپنے گمان میں کر کے کربلا کے ریگزار میں سجدے میں سر رکھا تو آواز آ رہی تھی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور اقبال تڑپتا ہے، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیر ہی۔ حسین ابن علی سب کچھ لٹانے کے بعد سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور ہاتھ پھیلائے اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہم رضن بقضائک صبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ اکبر لٹ گیا، اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا، عباس کے بازو کٹے پڑے ہیں، سکینہ رو رہی ہے، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، میرا گھر اجڑ گیا۔ لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ یہ سب آگ ہی آ گئے، کربلا کے ریت کے ذرے آگ بنے ہوئے ہیں، پیاسے شہید ہو گئے، لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، عجیب منظر ہے، دھول اڑ رہی ہے، کربلا کا ریگزار ہے۔ حضرت حسین ابن علی نے سر میں سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، زخم سے خون بہ رہا ہے، نیزے جب جسم کے اندر پیوست ہیں، جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے تیر اور جسم میں گڑ گئے۔ ہائے کرنا چاہیے تھا لیکن ہاتھ اٹھا کہتے ہیں اللہ سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ تیرے راہ میں دے دیا، یہ سب تیری چوکھٹ پہ ہے، میں سب کچھ دینے کے باوجود پھر بھی راضی ہوں، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا، میرا یہ امتحان قبول ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا۔ امتحان دینے کے بعد فخر نہیں پیدا ہوا کہ میں نے اتنا کچھ تیرے راہ پہ لٹا دیا، ہم تو چند دن راہ دین پہ نکلے اور پھر بعد میں کہتے ہیں لوگ میں تو شب و روز محنت کرتا ہوں، مجھے معاشرے نے پروٹوکول کیا دیا ہے، مجھے دنیا نے کیا اس کا اعزاز دیا ہے، لیکن سب کچھ لٹا دینے کے بعد پھر عرض کرتے ہیں مالک میں نے سب کچھ جو میرے پاس اثاثے تھے میں نے تو پیش کر دیے، تو بتا تو میری اس قربانی پہ راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، ناز شیال نبی تم پر سلام، ان کی عظمت کو سلام کریں جن کے دم سے آج اسلام پہ بحالی، رونق محراب و منبر آج حسین ابن علی کے خون کے دم سے۔ حضرت اقبال نے کیا خوب خراج پیش کیا، وہ کہتے ہیں آ امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ کی در مانائے ذبح عظیم آئے بسر، سرخ رو عشق غیور از خونے ہوئے شوخی این مصرع از مضمونے ہو، تا قیامت قطع استبداد کر موج خونے ہو چمن ایجاد کر، زندہ حق از قوت شبیری است باطل آ کر داغ حسرت میری است۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کے چہرے پر یہ جو بھانپن ہے، عشق غیور کے چہرے پر یہ حسین ابن علی کے خون کی سرخی کا صدقہ ہے۔ تا قیامت قطع استبداد کر، قیامت تک جبر کے رستے روکے ہیں تو وہ حسین ابن علی کے خون نے روکے۔ آج ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ آج دنیا ہمیں کہتی ہے اگر تم نے وقت کے سب سے بڑے یزید بوجھ سے ٹکر لی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی، تمہارے لیے ترقی کے امکان ختم ہو جائیں گے، لہذا تم اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، جو کہتا ہے مان لو، اس کے خون کی ایک کال پہ اپنا سب کچھ پیش کر دو، تمہارے گھر میں آ کے وہ میزائل برسائے تم اپنی زبان کو روک لو، اس کے سامنے فریاد تک نہ کرو، وہ بہت بڑا یزید ہے، اور اگر تم نے اس کے خلاف بات کی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا۔ اگر ہم کردار دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف اٹھے واقعی کٹیں گے، اس کے خلاف اٹھیں گے تو ہماری جو ہے وہ سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تجارت کی منڈی کے اندر ہم اکیلے کھڑے ہو جائیں گے۔ کون سا کردار ہے جو اس کے باوجود ہمیں اس کے خلاف
کھڑا ہونے کے سبب دیتا ہے وہ حسین ابن علی کا کہتا ہے۔ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا، ورنہ انسان کی عقل کی منطق ایسی باتیں تراشتی ہے کہ نہیں ابھی تمہارے پاس قوت نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں پہلے قوت حاصل کر لو، اس کے مقابلے میں اتنی ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہونی چاہیے، پھر تم ظالم کو ظالم کہنا، پھر تم جابر کو جابر کہنا، پھر تم برے کو برا کہنا۔ ابھی تمہارے دم خم اتنے نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت اتنی نہیں ہے۔ ہم حضور کے اس فرمان کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ جب جناب ابو طالب کے پاس قریش مکہ آئے، انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو باز کر لو کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں کو ہمارے معبودان کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو روک لو، جو مانگتا ہے ہماری طرف سے اس کی آفر بھی موجود ہے۔ انہوں نے بلایا، کہا بھتیجا میرے ناتواں کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ قریش نے یہ بات مجھے کہی ہے، اب تم اس بات پہ غور کرو۔ تو حضور نے فرمایا چچا یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، اگر وہ چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دے اور سورج کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے اور کائنات کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، بت جھوٹے ہیں میں ان کو جھوٹا کہتا رہوں گا حتیٰ کہ میں ہمارے دین کو غالب کر لوں یا اس رستے میں اپنی جان پیش کر لوں۔ بس دو ہی رستے ہیں اہل حق کے، تیسرا رستہ کوئی نہیں۔ یا تو امر حق کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں اور یا پھر اپنی جان پیش کر دیں۔ اور حریت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں اس وقت موجود ہیں سب حسین کے خون سے گرمی لے رہے ہیں۔ اور میں کل دیکھ رہا تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے کہ مہاتما گاندھی نے جب انگریزوں سے بغاوت کا اعلان کیا تو اس نے جلسہ عام کے اندر یہ بات کہی کہ لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پاس اتنی پاور اتنی قوت ہے، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کمزور غلام قوم ہیں، لیکن میں تمہیں بتاؤں حسین کا کردار تمہارے سامنے نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر اگر جبر کے خلاف ٹکرانے کا اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ حسین بن علی کا کردار ہے۔ مقام بیضا پر حضرت امام حمام نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ میں جو جبر کے خلاف کھڑا ہوا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ لوگ کہتے عبداللہ ابن زبیر بھی منع کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی منع کرتے تھے، جلیل القدر صحابہ اٹھتے تھے اور وہ محبت سے کہتے تھے، خدا کا واسطہ لے کے کہتے تھے، لیکن آپ سب کو کہتے تھے میرے غم گسارو میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتا ہے، کہا مجھے من نہ روکو۔ تو مقام بیضا پر فرمایا مجھے سارے روکتے رہے، میں کسی کے کہنے پہ رکا نہیں، جو آنے والی کٹھن منزل ہے میں اس سے ناشنا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ حضور نے خود ہی فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ عرض کربلا میں حضور نے فرمایا بنو امیہ کا ایک بدبخت لڑکا اس کو قتل کرے گا، اور وہ حضرت ابن مرتضیٰ جنگ صفین سے واپسی پر یہاں کربلا میں رکے اور یہاں آپ نے نشان لگائے، یہاں ان کے گھوڑے بنیں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کا خون بہے گا، یہاں آگ لگے گی خیموں میں۔ ایک ایک چیز بتا دی۔ اب مجھے بتائیے حضور کو پتا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، حضرت فاطمہ کو پتا تھا میرا بیٹا شہید ہوگا، حضرت علی کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کے گھوڑے یہاں بنیں گے اور شہید ہوگا، یہ دعا کیوں نہیں مانگتے اللہ بلا ڈال دے، اے اللہ مشکل دور کر دے؟ بلکہ حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کیا کرتے؟ اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دے دے اجر بھی دے دے۔ یہ کیوں نہیں کہتے یہ مصیبت ٹل جائے، یہ امتحان ہے، بچے نے محنت کی ہو، بچے نے سب روز ایک کا رکھا ہو، اور جب امتحان آ جائے تو والدین یہ نہیں کہتے کہ بیٹے کا امتحان نہ ہو، وہ یہی دعا کرتے امتحان ہو لیکن یہ کامیاب گزرے۔ کائنات میں یہ بڑا امتحان تھا جو حسین بن علی سے لیا جا رہا تھا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ امتحان نہ ہو، کہا مولا امتحان ہو، جتنی سختیاں آنی ہیں آ جائیں، لیکن تیری بارگاہ میں دعا ہے میرے بیٹے کو صبر دینا، کامیابی اور استقامت عطا کرنا۔ تو مقام بیضا پہ حضرت سیدنا امام حمام نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں اس کے باوجود ان راہوں کا مسافر کیوں بناؤں؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے یہ تمہارے لیے راہ چھوڑ رہا ہوں کہ قیامت تک تمہارے لیے میری زندگی کے اندر ایک نمونہ مل جائے۔ تو قیامت تک جبر کے خلاف یہ بات میں اعلان کہتا ہوں،
جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں ان کا قائد حسین بن علی ہوتا ہے۔ تو صاحبو، حسین بن علی کے کردار سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے، ہم اس روشنی کی تلاش میں نکلیں۔ 10 محرم الحرام کا دن ایک یوم سیاہ بنا دیا گیا، ایک طرف خون شہیداں، ایک طرف اشکوں کا پانی۔ وہ کیا سمجھی نہیں دنیا عظیمت حسین کی، تماشا بن گئی ہے شہادت حسین کی۔ لوگوں نے اس کو کھیل بنا دیا ہوا ہے، محض آنکھوں سے آنسو بہا دینا اور رو لینا اور سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہمارے لیے ایک راہ عمل ہے، اور دنیا کے سامنے ہمیں جبر کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے۔ اور اگر ہم اس سے یہ راہ عمل نہیں دیتے اور صرف آنسو بہا دیتے ہیں تو ہم حضرت امام حمام کی روح کو خراج نہیں پیش کر رہے۔ ان کی روح کو خراج پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے جو ہے وہ خضر راہ بنایا جائے، جن راہوں کے وہ مسافر ہوئے۔ حریت کا درس ہے ان کی شہادت سے۔ مسلمان آزاد ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں انسان کو اس کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو غلام بنائے۔ یزید سے ٹکراؤ کیا تھا کہ وہ انسانیت کو اپنا غلام سمجھنے لگا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران ثابت کر کے اسلام کی حدوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بھائی حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر چکے تھے، اور آج حضرت امیر معاویہ کا نالائق بیٹا ہے، یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہوتی ہے۔ بعض لوگ بیٹے کی وجہ سے باپ کو بھی برا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر جو یزیدی فوج کا کمانڈار ہے، یزیدی فوج کا جو جرنیل ہے عمر بن سعد، وہ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا ہے۔ اور سعد بن وقاص وہ بزرگ صحابی کہ غزوہ احد کے موقع پہ حضور علیہ السلام اپنی ترکش سے تیر نکال کر ان کو دیتے تھے، تو ان کی کمان کے چلے پہ چڑھا کے کہتے علم یا سعد فدا کا امی وان، سعد تیر پھینکو محمد کی ماں تیرے اوپر قربان۔ دیکھیے ساری کائنات حضور سے عرض کرتی ہے فدا کا امی وادی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ کے قربان، لیکن حضرت سعد کو حضور کہہ رہے ہیں، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بیٹا کتنا نالائق نکلا، رے کی حکومت کے لالچ کے اندر، کربلا کے ریگزار کے اندر خاندان نبوت کے مقابلے میں آیا۔ ہمیشہ حکومتوں کے لالچ حق کہنے سے روک دیتی ہے، انسان کی زبان کو کفر چڑھا دیتے ہیں، لیکن اہل حق جو ہوتے ہیں وہ قافلہ یزید سے نکل کر بھی مثال حضرت امام کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج دنیا کے اوپر کربلا ہے، وہ کیا کسی نے کہا اور خوب کہا کہ حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، غباری خوف مسلسل ابھی فضا میں ہے۔ یزید وقت کے مستر نشیں ہے دنیا میں، حضور امت مظلوم کربلا میں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اب تو حال یہاں تک پہنچا، نوبت یہاں تک آئی کہ حضور کی آبرو پہ حملے ہونے لگے۔ پہلے تسلیمہ نسرین دندناتی پھر رہی ہے، سلمان رشدی دندناتا پھر رہا ہے، دنیا کے اوپر حضور کی حرمت کے ساتھ کھیلنے والے یورپی اور امریکی ممالک کی آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں، اور آج انہوں نے کلم کلا صحابہ کی آزادی کی آڑ کے اندر سلسل توہین آمیز خاکش آیا کرنے شروع کر دی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک قیامت آ جانی چاہیے تھی۔ حضور ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں۔ حضور کی آبرو پہ ایسے حملوں کی جسارت یقیناً مسلمانوں کی کمزوری ہے، اور ان کی غیرت ایمان کو دیکھا گیا ہے کہ کس قدر ہے، لیکن ہماری زندگی کا معمول اسی طرح ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ آگے قیامت کیا ہوگی؟ اس سے آگے کیا ہونا ہے؟ کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی جس کی زلفوں کی قسم خدا فرمائے، جس کے مبارک جسم پہ مکھی بھی نہ بیٹھے، لا یجلس الذباب علی جسدہ، اتنی مقدس اور متبرک ذات کہ مکھی کو بھی ہمت نہ ہو کہ ان کے مبارک نورانی جسم کے اوپر بیٹھے، جن کا سایہ بھی نہیں ثانی تو بڑی دور کی بات ہے۔
फराज़ अर्श पे जिनके कदमों की चाप सुनाई दी गई, जो अल्लाह का महबूब और अल्लाह ताला का मतलूब ठहरा, जिसकी खालिक कायनात ने हर शय बनाई, कायनात का एक एक जर्रा जिसकी मोहब्बतों के अंदर निहाल होता चला जा रहा है। आज पूरी दुनिया के ऊपर जो अहले इस्लाम की हालत है और हुजूर की जात के हवाले से हमारी गैरत को जो ललकारा गया है, अगर हम अब भी नहीं उठेंगे तो वो क्या कहा था कहने वाले ने, उठो कि हशर नहीं होगा दोबारा, दौड़ो जमाना चाल कयामत की चल गया। पूरी दुनिया के ऊपर मुस्तफा करीम की उम्मत का नाता बंद है। 56-57 इस्लामी मुल्क, ये दुखा है जो मैं रोज कहता हूँ, कभी इस गली में कहता हूँ, कभी उस बाजार में कहता हूँ, कभी मस्जिद में कह रहा होता हूँ, कभी किसी शादी हाल में कह रहा होता हूँ। ये दिल की आग है, बातें शायद ये तकरार के साथ आपको मिल रही हो, लेकिन सीना जल रहा है इन बातों से। 56-57 इस्लामी मुल्क और दुनिया के ऊपर हमारी जो रुसवाई, जो जिल्लत, जो पस्ती और जो ज़ुबू हाली, कभी ऐसा दौर नहीं आया था तारीख में, कभी ऐसा दौर मुसलमानों पे नहीं देखा। उसी कश्ती को है खौफे तलातम सद है, मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। हम तो उठने वाली मौजों को रोक लेते थे, तूफानों के रुख मोड़ देते थे, और आज हम लहरों के थपेड़े पे, हम लहरों को भी नहीं रोक सकते। और हमारी ये जिल्लत, हमारी ये पस्ती, हमारी ये ज़बूहाली और हुजूर अलैहिस्सलाम की आबरू पे हमले हो रहे हैं, खाके तलाशे जा रहे हैं। वो तो पाक है, चांद की तरफ मुंह करके थूकने वाले का अपना मुंह गंदा होगा, चांद की रोशनी को उसका थूक गंदा नहीं कर सकता, वो तो मुनव्वर है, वो तो अल्लाह के ऊपर रोशनियां बांटता है। फारान का वो नूर, मदीने का वो चांद, कायनात की वो रोशनी, उसकी नूरी किरणों को कोई मैला नहीं कर सकता। जो मर्जी दुनिया करती फिरे, अगर उसकी तौहीन करने के लिए अबू लहब मैदान में आता है और कहता है हुनालिका साइदल यौम अलिहाजा जमाताना तब्बन लका मोहम्मद, तो फिर मालिक की गैरत जोश में आती है और तब्बत यदा अबी लहब व तब्बत तादियाना, ऐसा बरसता है कि कयामत तक अबू लहब पे जो है वो लानतें बरसती हैं, मुस्तफा पे दुरूद सलाम के नगमे बरसते हैं। उसकी अजमतों को कोई नहीं घटा सकता, उसकी रिफतों का जुम्मा खुदा ने अपने जुम्मा करम के लिए वारफाना लका जिक्र का ताज उसके सर पे रख दिया। हमारा इम्तिहान है, हमारी गैरत को चैलेंज है, और जो जो वक्त गुजर रहा है बदतर से बदतरीन हालात पैदा होते चले जा रहे हैं, और हमारे ईमान की परख का मौका है। हजरत इमाम हम्माम, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार हमारे लिए मशाल राह है। 10 मुहर्रम हमारे लिए एक नई जिंदगी और एक नई ताजगी और एक नई रूह लेके आती है। हमें सबक सिखा दिया भूला हुआ, और हमें अपनी वसाइल की कामयाबी के बावजूद जबर के खिलाफ लड़ने का हौसला देती है। हजरत इमाम अली मुकाम की शहादत तो 10 मुहर्रम का यौम शहीद। तो आइए, आज नगर नगर से आप यहाँ पहुंचे हैं, हजारों का ये इज्तिमा हजरत इमाम हम्माम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बतों का सरमाया अपने सीने में लिए कशा कशा कहां से यहाँ तक पहुंचा है। मैं आज की इस बाबरकत महफिल के अंदर यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हजरत इमाम हम्माम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो क़याम का दर्स दिया, जो बातिल के खिलाफ खड़े होने का सबक दिया, और उस सबक में ये नहीं देखा कि मेरे साथ क्या होगा या मेरी इस वक्त ताकत कितनी है, नहीं, दुनिया के सामने ता कयामत कते इस्तिबदाद कर, मौजे खूने चमन ईजाद कर, एक ऐसा चमन आबाद किया कि कयामत तक सारी जबर की कुव्वतें हजरत इमाम हम्माम के खून से रोशनी और ताकत और कुव्वत और तवानाई लेके जारी रहेगी। आज हम भी वो रोशनी मांगे हजरत इमाम हम्माम के खून से, और जबर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखें। दुनिया का सबसे बड़ा यजीद इस वक्त बुश की सूरत में है, और हमारे हुक्मरान भी उसके नुमाइंदे, उसके एजेंट हैं। हुजूर की हुर्मत पे हमला हो और ये अभी तक सफारती ताल्लुकात ना तोड़े, ये इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है? हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? उन कुत्तों से हमारा क्या रिश्ता है? हमें कहते हो हमारी मईशत खत्म हो जाएगी, हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे, हम भूखे रह लेंगे, हम प्यासे रह लेंगे, मुस्तफा की इस्मत पे आंच नहीं आने देंगे। तोड़ लो सबसे ताल्लुक, सबसे रिश्ते तोड़ लो, सबसे नाते तोड़ लो, और आओ गुम्बद खज़ा के मकीन से रिश्ता जोड़ लो। तुम कहते हो इनसे ताल्लुक तोड़ा तो हमारे पेट जाते हैं, हमारी मैशत नरक होती है, और मैं कहता हूँ कि ताल्लुक ना तोड़ा तुम्हारे ईमान का कुछ नहीं बचता। तोड़ो ताल्लुक और गुम्बद खज़ा के मकीन से ताल्लुक जोड़ लो। जो हुजूर से जुड़ गया अल्लाह उसको अकेला नहीं रहने देता। वो 313 हो जबर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और जुल्म और जबर के खिलाफ
طریقہ جانتے ہیں. آج ہم معیشت کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. ہمارے یہ حکمران بے غیرت ہے. کہو بے غیرت ہے. جو جنمارے سے تعلق نہیں توڑتا بے غیرت ہے. یہ بے حیا ہے. اگر ایجنسیوں کے لوگ یہاں موجود ہیں نوٹ کر لیں اور حکومت تک اس پیغام کو پہنچائیں. یہ بے غیرت ہے. بے غیرت ہے. بے غیرت ہے. مصطفیٰ کے لیے ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری پگڑیوں کی عزت مصطفیٰ کے دم سے ہے. اگر حضور علیہ السلام سے کوئی بگڑتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا. ہم فاتح کاٹ لیں گے. ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے، ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے. بدر کی کہانیاں گواہ ہیں. جب صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر حضور کی خدمت میں لے گئے اور کہا حضور یہ دیکھو پتھر بنے ہیں، خندقیں نہیں کھودی جا رہی، یہ ہمارا پیٹ دیکھ لو. آقا کریم نے اپنے پیٹ سے پردہ اٹھا دیا. لوگوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. ہم بھوک سہنا چاہتے ہیں، بھوک سہنا جانتے ہیں. ہمیں کیوں روٹیوں کی لالچ دیتے ہو؟ مجھے بولو. پاسبا پاسبا رسول کے پاسبا پاسبا رسول کے پاسبا 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 رسول میں بات بھی قبول ہے، رسول میں بات بھی قبول ہے. جہاد الجہاد امریکہ کا جو یار ہے، عمارت کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، ہم عظمت رسول کے دونوں ہاتھ کا کہ ہم عظمت رسول کے جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے. کبھی کے ہر دشمن سے ٹکرائیں گے. ہمیں معیشت کی بات کرتے ہو، روٹی کے ٹکڑوں کا لالچ دیتے ہو اور روٹی کے ٹکڑوں کے عوض مصطفیٰ کی آبرو سے سودے کی بات کرتے ہو. نہیں چاہیے ہمیں ٹکڑے، نہیں چاہیے روٹیاں، نہیں چاہیے ہمیں کارکول کی سڑکیں، نہیں چاہیے ہمیں دولت کی ریل ٹرین. ہم کچی سڑکوں پہ چل لیں گے، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پانی پی کے گزارا کر لیں گے. ہم نے شاد ابی طالب میں بھی پتے کھائے ہیں، ہم نے بدر کے اندر بھی فاقے کاٹے ہیں. ہم اسی کھجور سے روزہ رکھتے تھے، اسی سے افطار کر لیتے تھے. ہم ٹکڑوں کے لیے نبی کی آبرو کا سودا نہیں کرتے. معیشت کا بنا ہوتے ہو بے غیرت، تمہیں شرم نہیں آتی. تم معیشت کے لیے بیٹھے ہو یا محمد عربی کی آبرو کا سوال ہے؟ تمہیں معیشت ٹھہرنے نہیں دیتی یا مصطفیٰ کی عزت کا سوال ہے؟ مصطفیٰ کے نام پہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس قربان ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان ہے. ہمارا خون حسین ابن علی کے خون سے قیمتی تو نہیں ہے. کہ قیمتی ہے بتاؤ؟ فاطمہ کے بیٹے سے تمہارا خون قیمتی ہے؟ تمہارے بیٹے علی اصغر علی اکبر سے قیمتی ہے؟ تمہاری بیویاں ام رباب اور شہر بانو سے زیادہ محبت کرنے والی ہیں؟ تو کس کی بات کرتے ہو؟ کس معیشت کی بات کرتے ہو؟ مصطفیٰ کے نام پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے. ہمارا سرسا صرف عشق رسول ہے. بس وہ ہماری دولت ہے، وہ ہماری ثروت ہے، وہی ہمارا وقار ہے. یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بے غیرت بنانا چاہتا ہے، بے غیرت بنانا چاہتا ہے. ہمیں کہتا ہے سڑکوں پہ دوڑے لگاؤ سڑکوں پہ، مرد و زن اکٹھے دوڑو. ہماری حکومتی مشینری لگی ہوئی ہے، 20,000 ملازم اس پہ اہتمام کر رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ دوڑ لگانی ہے مرد و زن کے اکٹھے. شرم آنی چاہیے. ہماری تہذیب مکتب سے نہیں پھوٹتی، گنبد خضرا کی ہواؤں سے پھوٹتی ہے. خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی.
شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. کون کرے گا رہنمائی کون کرے گا رہنمائی مصطفیٰ کون کرے گا رہنمائی مصطفیٰ. حضرات، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میری مائیں بھی موجود ہیں، میری بیٹیاں بھی موجود ہیں. اس اجتماع سے عزم کر کے جائیں، آج کے بعد ان کا چہرہ غیر مرد نہیں دیکھے گا. امریکہ کی رضا کے لیے ایسے حکمران جو شب و روز اس کی پالیسیاں اور اس کے کلچر کو یہاں فروغ دینا چاہتے ہیں، ہم اس کلچر کا بائیکاٹ کریں گے. حسین ابن علی کی خون میں رنگی ہوئی داڑھی کا وعدہ دیتا ہوں، آج کے بعد کوئی داڑھی نہ مڑوائے. وعدہ کرتے ہیں؟ اونچی کہو انشاءاللہ. کلیجہ پھٹ جائے شیطان کا، ہماری داڑیاں چھیننا چاہتا ہے، عورتوں مردوں کو ایک انداز میں دیکھنا چاہتا ہے. وعدہ کریں آج کے بعد مصطفیٰ کی سنت کا احیاء کریں گے، مذہبی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک. میں یہ اس وقت بھی پڑھتا تھا جب میرے سامنے دو آدمی بیٹھے ہوئے کرتے تھے. میرے ساتھی کو لگ کے یاد ہے، ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک. بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز. اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی. آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ اس وطن عزیز کی گلیوں میں تکبیر و رسالت کے نعرے گونجیں گے. حسین زندہ ہے، یہ حسین کی زندگی کی دلیل ہے. حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے. یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، نہ شمر رہا نہ ابن زیاد رہا. حسین زندہ ہے، علی اکبر زندہ ہے، علی اصغر زندہ ہے. یزید مٹ گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا. یہ بش بھی مٹ جائے گا، قومی بریل بھی مٹ جائے گا، ہمارے بغیر حکمران بھی مٹ جائیں گے، ہم کو بچانے والے مٹ جائیں گے. اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، اسلام کے ماننے والے زندہ ہیں. صاحبو، یہ سینے میں امنگ اور یہ آرزو لے کر اب اس کو صرف سینے میں دبا کے نہیں رکھنا، اس آگ کو لگا دو پورے جہان میں، اس آگ کو اللہ کو روشن کر دو. آج حسین ابن علی کے نام پہ جمع ہونے والوں اس شہادت کا سبق لے کے جاؤ. میں سمجھتا ہوں آج کی میری تقریر بڑی غیر مرتب ہے، لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، میرے لفظوں کی آج جوڑ میل نہیں مل رہا. کہاں سے شروع کیا، کہاں ختم کیا، آیت کیا پڑی، مفہوم کیا بیان کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں شاید تقریر کے فن سے دیکھیں تو آج کی تقریر کے فن پہ نہیں کر سکتی پوری، لیکن یہ آگ ہے میرے سینے کی. جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، جو باتیں کہہ رہا ہوں خونے جگر میں ڈوب کے آ رہی ہیں. میں جو آگ اپنے اندر لگی ہے کہتا ہوں. اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. حضور کی آبرو پہ حملہ کرنے والا ابو لہب قیامت تک کے لیے داخل دشنام ہو گیا. آج اس کی قبر پہ بھی لعنتیں برستی ہیں. ڈنمارک کے ان اوباشوں اور ہنڈوں کی قبروں پہ بھی لعنتیں اور آگ برسے گی جنہوں نے میرے محبوب کی عظمت پہ حملہ کیا ہے. مصطفیٰ کی عظمت کا چاند طلوع ہوتا رہے گا، روشن رہے گا، تازہ رہے گا، رات چمکتا رہے گا، فروغ رہے گا، روشنیاں بانٹتا رہے گا، اجالے دیتا رہے گا، ظلمتیں دور کرتا رہے گا. ہرا سے پھوٹنے والے اس نور کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی. ہرا کے جبل سے وہ نکلنے والا نور تابانی سے تابانی حاصل کرتا چلا جائے گا. وارفان اللہ کا ذکر رکھ کے سائے جس کے سر پہ ہوں اس سے وہ سائے کون کھینچ سکتا ہے. جدا ذکر خدا بلند کرے کیا جمعہ اس نو بند کرے. اس کا ذکر کا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
حضرت عابد بیمار یزید کے دربار میں کھڑے ہیں، یزید کے نقارے بج رہے ہیں، فتح کی توتیاں بج رہی ہیں۔ یزید نے بھی کہا دیکھ اگر تیرا باپ اتنی آکڑ نہ رکھتا تو یہ حال اس کا نہ ہوتا، دیکھ میری فتح کے نقارے بج رہے ہیں۔ فتح کے نقارے بج رہے تھے، مسجد سے اللہ اکبر کی آواز گونجنے لگی۔ یزید تھا لیکن مسجد نظام کے احترام میں نقارے بند کر دیے گئے، کہا وہ تیری حکومت کے نقارے تھے، یہ میرے نانے کی حکومت کے نقارے۔ کتنے یزید آئے اور چلے گئے لیکن نبی کی عظمت کے نقارے کبھی بھی نہیں بند ہوں گے۔ جس کو وہ رفتیں دے اس کو کون پیچھا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور جو وعدے جو عزم دل میں آپ رکھتے ہیں، میں سب کچھ کہہ نہیں سکا جو کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن میرے سینے کی آگ آپ تک پہنچ گئی ہوگی، مجھے یقین ہے پہنچ گئی ہوگی۔ میرا سینہ تڑپ رہا ہے، میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ ایک ایک کے سینے میں لگ جائے اور پھر اس کے سینے میں لگی رہے، آگے بھی لگ جائے، ایک جہان جل جائے۔ اس آگ کو پھیلا دو، اس روشنی کو عام کر دو، پھیلا کے اس نور کو آگے پہنچاؤ، حسین کے خون کی حرارت کو بانٹ دو اور دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم کمزور صحیح، ہم نکمے صحیح، ہمارے اندر کتنی عملی کوتاہیاں صحیح، لیکن ہم بے غیرت نہیں کہ مصطفیٰ کی عظمت کا سودا چند ٹکڑوں پہ کر لیں۔ ہم اپنی معیشت کی فکر میں لگے رہے، ایسے حکمرانوں سے، ایسے ممالک سے جن ممالک میں بھی توہین آمیز خاکے شائع ہوئے ہیں، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، حکومت بھی اس بات کا اعلان کرے کہ ان سے اپنے سفارتی تعلقات توڑ لیے جائیں گے، ان کے سختیان کو دفع دور کر دیا جائے گا۔ ہم محبت رسول اور عظمت رسول کے لیے سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہیں۔